السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونقیزاہما کذالک۔ کل کے سبق میں آپ نے دو کلیوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کے تعلق سے گفتگو کو ملاحظہ کیا تھا کہ دو کلیوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت یا تو تساوی کی ہوگی یا تباین کی ہوگی یا عموم خصوص مطلق کی ہوگی یا عموم خصوص من وجہ کی ہوگی۔ آج جناب والا مصنف علیہ الرحمہ دو کلیوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کے تعلق سے نہیں بلکہ دو کلیوں کی نقیضوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کے تعلق سے گفتگو فرمانا چاہتے ہیں کہ دو کلیوں کی جب ہم نقیض لے کر کے آئیں گے تو اب ان نقیض کے درمیان کون سی نسبت پائی جائے گی، اس کے تعلق سے آج مصنف علیہ الرحمہ گفتگو فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں وہ دو کلی کے جن کے درمیان تساوی کی نسبت پائی جاتی ہے، وہ دو کلی کہ جن کے درمیان تساوی کی نسبت پائی جاتی ہے، جب ہم ایسی دو کلیوں کی نقیض لے کر کے آئیں گے تو ان نقیضوں کے درمیان بھی جناب والا تساوی کی ہی نسبت پائی جائے گی۔ تو وہ دو کلی جن کے درمیان تساوی کی نسبت ہوتی ہے، جب ہم ان دو کلیوں کی نقیض لے کر کے آئیں گے تو ان دونوں کلیوں کی نقیضوں کے درمیان بھی تساوی کی ہی نسبت ہوگی۔ جیسا کہ آپ نے کل مثال پڑھی تھی ان دو کلیوں کی جن کے درمیان تساوی کی نسبت ہوتی ہے، کیا تھی مثال؟ مومن اور مسلم، کہ ان دونوں کلیوں کے درمیان تساوی کی نسبت تھی، لہذا جب ہم اس کی نقیض لے کر کے آئیں گے، مثلا مومن کی نقیض لائیں گے لا مومن، مسلم کی نقیض لے کر کے آئیں گے لا مسلم، اب ہم دیکھیں گے جناب والا کہ ان دونوں نقیضوں کے درمیان نسبت کون سی ہے، تو ان دونوں نقیضوں کے درمیان بھی اصل کی طرح جناب والا تساوی کی ہی کیا ہوگی؟ نسبت ہوگی۔ یعنی کہ جس پر لا مومن صادق آئے گا اسی پر لا مسلم بھی صادق آئے گا، اور جس پر لا مسلم صادق آئے گا اسی پر لا مومن بھی کیا ہے؟ صادق آئے گا۔ لہذا جناب والا جب دونوں کلیوں میں سے ہر ایک دوسرے پر صادق آئے گی تو اس کو تساوی کہا جائے گا، کیونکہ جب ایک کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آتی ہے، دوسری کلی پہلے کلی کے تمام افراد پر صادق آتی ہے، تو ایسی دو کلیوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کو کیا کہا جاتا ہے؟ تساوی۔ لہذا وہ دو کلی جن کے درمیان تساوی کی نسبت ہوتی ہے، جب ہم ان دو کلیوں کی نقیض لے کر کے آئیں گے تو ان دونوں کلیوں کی نقیضوں کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہوگی۔ اچھا صاحب، وہ دو کلی کے جن کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے، تو جب ہم ایسی دو کلیوں کی نقیض لے کر کے آئیں گے تو اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں کلیوں کی نقیض کے درمیان کون سی نسبت ہوگی؟ فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ ان دونوں کلیوں کی نقیض کے درمیان بھی کائے کی عموم خصوص مطلق کی ہی نسبت ہوگی۔ یعنی جن دو کلیوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے تو ان دو کلیوں کی جب ہم نقیض لے کر کے آئیں گے تو ان نقیضوں کے درمیان بھی پائے جانے والی نسبت کون سی ہوگی؟ عموم خصوص مطلق کی ہی ہوگی۔ بس فرق اتنا ہوگا کہ جو اصل میں کیا تھی، جو کلی اصل میں عام تھی، وہ نقیض لانے کی صورت میں کیا ہو جائے گی؟ خاص ہو جائے گی، اور جو کلی اصل میں کیا تھی؟ خاص تھی، وہ نقیض لانے کی صورت میں عام ہو جائے گی، کیونکہ عموم خصوص مطلق کی نسبت کے پائے جانے کے لیے ایک کا عام ہونا اور دوسرے کا خاص ہونا کیا ضروری ہے۔ تو آپ نے جناب والا وہ دو کلی جن کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے اس کی آپ نے مثال ملاحظہ کی تھی مومن اور متقی۔ کیا مثال ملاحظہ کی تھی؟ مومن اور متقی۔ کیا آپ نے یہ دکھایا تھا کہ مومن اور متقی کے درمیان پائے جانے والی نسبت کس کی ہے؟ عموم خصوص مطلق کی ہے، اس لیے کہ مومن متقی پر بھی صادق آتا ہے اور متقی کے علاوہ غیر متقی پر بھی صادق آتا ہے، برخلاف متقی کے کہ یہ متقی صرف اور صرف مومن پر صادق آتا ہے، مومن کے علاوہ پر صادق نہیں آتا۔ لہذا ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ مومن اور متقی کے درمیان پائے جانے والی نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے۔ لہذا اب ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان دونوں کلیوں کی نقیضوں کے درمیان جو نسبت پائی جائے گی وہ نسبت بھی کس کی ہوگی؟ عموم خصوص مطلق کی ہوگی۔
تو اب اگر ہم مومن کی نقیض لے کر کے آئیں تو کیا کہیں گے؟ لا مومن. متقی کی نقیض لے کر کے آئیں تو کیا کہیں گے؟ لا متقی. تو بس فرق اتنا ہوگا کہ وہاں مومن اور متقی ان دونوں کے درمیان جو عموم خصوص مطلق کی نسبت تھی تو مومن کیا تھا؟ عام تھا، اور متقی کیا تھا؟ خاص تھا. لیکن جب ہم نقیض لے کر کے آئیں گے مومن کی لا مومن اور متقی کی لا متقی، تب ایسی صورت میں جو عام تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا، اور جو خاص تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا. بس اتنا فرق ہوگا، ورنہ تو وہ دو کلی جن کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت آتی ہے تو ان کی نقیضوں کے درمیان بھی عموم خصوص مطلق کی ہی نسبت ہوگی. فرماتے ہیں وَنَقِيضَهُمَا كَذَلِكَ بَيَّنَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ نَقِيضَ الْمُتَسَاوِيَيْنِ متساویان. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ دو کلی جن کے درمیان تساوی کی نسبت ہوتی ہے تو ان دو کلیوں کی نقیض کے درمیان بھی ان متساویین کی نقیض ان کے درمیان جو پائی جانے والی نسبت ہوگی متساویان وہ بھی کون سی ہوگی؟ متساوی ہوگی. فَيَصْدُقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَى كُلِّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْآخَرُ. تو ان دونوں کلیوں میں سے ہر ایک صادق آئے گی اس پر جس پر دوسری کلی کیا صادق آتی ہے. مثلا اللہ مومن واللہ مسلم متساویان کعینہما، کہ لا مومن اور لا مسلم ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت کو کیا کہا جائے گا؟ تساوی. تو اب ان دونوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہے، اور یہ ہے کیا؟ لا مومن یہ مومن کی نقیض ہے، اور لا مسلم یہ مسلم کی نقیض ہے. تو مومن اور مسلم یہ دونوں کے دونوں کیا تھے؟ یہ اصل تھے، انہی اصل کی نقیض کیا ہو گئی؟ لا مومن اور لا مسلم. تو فرماتے ہیں لا مومن اور لا مسلم متساویان کعینہما، ان دونوں کلیوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کس کی ہے؟ تساوی کی ہے. جس طریقے سے کعینہما ان کے عین کے درمیان نسبت کیا تھی؟ تساوی کی تھی، اور وہ عین کیا ہے؟ لا مومن کا عین ہے مومن، لا مسلم کا عین ہے مسلم. اور ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت کو عموم خصوص مطلق کہا جاتا ہے. وہ ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت کو تساوی کہا جاتا ہے. وَهُمَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُسْلِمُ، یعنی کہ عین کون سے ہیں؟ لا مومن لا مسلم کے. اس کے تعلق سے شارح نے بیان فرما دیا عین سے مراد ہے مومن اور مسلم. یعنی جس طریقے سے مومن و مسلم جو کہ اصل ہیں ان کے درمیان تساوی کی نسبت ہے، لہذا ان کی جب ہم نقیض لے کر کے آئیں گے لا مومن اور لا مسلم تو ان کے درمیان بھی پائے جانے والی نسبت کس کی ہوگی؟ تساوی کی ہی ہوگی. وَأَنَّا نَقِيضَ الْأَعَمِّ وَالْأَخَصِّ مُطْلَقًا بِعَكْسِ الْعَيْنَيْنِ، رہا یہ کہ وہ دو کلی جن کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے، جب ایسی دو کلیوں کے ہم نقیض لے کر کے آئیں گے تو ان کے درمیان کون سی نسبت ہوگی؟ تو فرماتے ہیں شارح اس کے تعلق سے کہ وہ دو کلی جن کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے، جب ہم ان کی نقیض لے کر کے آئیں گے تو نقیض کے درمیان بھی پائے جانے والی نسبت کس کی ہوگی؟ عموم خصوص مطلق کی ہی ہوگی. بس فرق اتنا ہوگا کہ جو اصل میں عام تھی کلی وہ نقیض کے بعد خاص ہو جائے گی، اور جو اصل میں خاص تھی کلی وہ نقیض کے بعد کیا ہو جائے گی؟ عام ہو جائے گی. فرماتے وَأَنَّا نَقِيضَ الْأَعَمِّ وَالْأَخَصِّ مُطْلَقًا بِعَكْسِ الْعَيْنَيْنِ، عموم خصوص مطلق کی نقیض کے درمیان جو کیا ہوگی؟ نسبت ہوگی وہ بعکس العینین، عینین کا کیا ہوگا؟ عکس ہوگا. یعنی کہ جو عام ہے وہ خاص ہو جائے گی اور جو خاص ہے وہ عام ہو جائے گی. فنقیض الاعم اخص من نقیض الاخص، تو عام کی نقیض یہ کیا ہوگی؟ خاص ہوگی. کس سے؟ اخص کی نقیض سے. ونقیض الاخص اعم من نقیض الاعم، اور اخص کی نقیض یہ کیا ہو جائے گی؟ عام ہو جائے گی. کیسے؟ عام کی نقیض سے. مثلا اللہ متقی الذي هو نقیض الاخص اعم من اللہ مومن الذي هو نقیض الاعم. فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ متقی یہ کیا ہے؟ یہ خاص کی نقیض ہے، اس لیے کہ اصل کیا تھی؟ متقی. اور متقی کو جب ہم نے مومن کے مقابل رکھا تھا تو متقی تھا خاص،
لیکن جب ہم اس کی نقیض لے کر کے آئے اور کہا لا متقی، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ عام ہو گیا، عام اس لیے عام ہو گیا کہ لا متقی کے دو فرد ہو گیا، ایک تو کافر کہ اس پر بھی لا متقی ہونا صادق آتا ہے، اور دوسرا مومن ہی، لیکن وہ مومن کیا ہو؟ فاسق و فاجر ہو، تو اس پر بھی لا متقی ہونا صادق آتا ہے۔ تو جیسے اللہ متقی الذی هو نقیض الاخص، یہ جناب والا اخص کی نقیض ہے۔ عام مومن اللہ مومن، جو اخص کی نقیض کیا ہے؟ عام ہے لا مومن سے، الذی هو نقیض العام، جو جناب والا کے عام کی نقیض ہے۔ کیوں؟ لأن لا متقی، اس لیے کہ لا متقی صادق علی کل کافر، یہ صادق ہے ہر کافر پر، والا کل فاسق مومن، ہر مومن فاسق پر بھی، ولا مومن صادق علی الکافر فقط، لیکن لا مومن یہ صرف اور صرف کافر پر صادق ہے اور اس کے علاوہ کسی پر صادق نہیں۔ وَأَنَّ الْأَعَمَّ وَالْأَخَصَّ مِنْ وَجْهٍ، یہاں سے جناب والا بتاتے ہیں وہ دو کلی جن کے درمیان عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہوتی ہے، تو اب جب ہم ایسی دو کلیوں کی نقیض لے کر کے آئیں گے تو ان نقیضوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت یا تو جناب والا تباین کلی کی ہوگی یا جناب والا عموم خصوص میں وجہ کی ہوگی۔ اب یہ کہہ لیجئے وہ دو کلی جن کے درمیان عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہوتی ہے، جب ہم ایسی دو کلیوں کی نقیض لے کر کے آئیں گے تو ان کے درمیان، یعنی کہ ان نقیضوں کے درمیان یا تو تباین کلی ہوگا یعنی کہ تباین کی نسبت ہوگی، یا پھر جناب والا عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہوگی۔ کیسے؟ اس طریقے سے جیسے کہ مومن اور لا متقی، مومن اور لا متقی ان دونوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کو کیا کہا جاتا ہے؟ عموم خصوص میں وجہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن اور لا متقی یہ دونوں کے دونوں صادق آتے ہیں کس میں؟ مومن فاسق میں، مومن فاسق میں، اس لیے کہ مومن ہونے کی وجہ سے مومن صادق آیا اور فاسق ہونے کی وجہ سے لا متقی صادق آیا، اور صرف مومن صادق آئے گا بغیر متقی، بغیر لا متقی کے۔ وہ کہاں پر ہوگا؟ یعنی کہ مومن انسان ہو اور جناب والا وہ کیا ہو؟ متقی ہو، تب ایسی صورت میں کہا جائے گا مومن تو صادق ہے لیکن لا متقی صادق نہیں، کیونکہ اس کو ہم نے متقی مانا ہے۔ ایک جناب والا مادہ نکل کے یہ آئے گا کہ لا متقی صادق ہوگا کس کے؟ بغیر مومن کے۔ وہ کس میں؟ کافر پر، اس لیے کافر کیا ہے؟ لا متقی ہے لیکن کافر مومن نہیں ہے۔ تو دیکھیے جناب والا، جب ہم مومن اور لا متقی کے درمیان ہم نے ان کی نسبت کو ملاحظہ کیا تو ان کے درمیان جو نسبت تھی وہ کس کی تھی؟ عموم خصوص میں وجہ کی تھی۔ لیکن جب ہم ان کی نقیض لے کر کے آئیں گے اور کہیں گے لا مومن اور متقی، تو ان کے درمیان جناب والا تباین کلی ہوگا، اس لیے کہ لا مومن جس پر صادق آتا ہے اس پر متقی صادق نہیں آتا، اور جن پر متقی صادق آتا ہے اس پر لا مومن صادق نہیں آتا، تو ایک کلی دوسری کلی کا مباین و مخالف ہوئی۔ تو اب ہم کہیں گے کہ لا مومن اور متقی کے درمیان عموم خصوص میں وجہ کی نسبت نہیں ہے، بلکہ جناب والا لا مومن اور متقی کے درمیان تباین کلی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے جناب والا وہ دو کلی جن کے درمیان عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہوتی ہے، لیکن جب ہم ان دونوں کی نقیض لے کر کے آتے ہیں تو نقیض کی صورت میں جناب والا ان نقیضوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت کیا ہوتی ہے؟ نسبت بھی عموم خصوص میں وجہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں لا ابیض اور لا طاہر میں کہ لا ابیض لا طاہر ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت کیا ہے؟ عموم خصوص میں وجہ کی ہے۔ جس طریقے سے ان کی اصل یعنی کہ ابیض اور طاہر کے درمیان پائی جانے والی نسبت کیا کی تھی؟ عموم خصوص میں وجہ کی تھی، لہذا ابیض اور طاہر کی جب ہم نقیض لے کر کے آئیں گے تو اب ان نقیض کے درمیان بھی پائی جانے والی نسبت کا ایسی ہوگی؟ عموم خصوص میں وجہ کی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا مومن اور متقی یہ جناب والا دونوں کے دونوں کیا؟ لا ابیض اور لا طاہر،
لا ابیض اور لا طائر یہ جناب والا دونوں کے دونوں صادق ہیں قائم حجر اخضر میں یعنی کہ ہرے پتھر میں. تو ہرا پتھر ہے وہ پتھر، تو پتھر ہونے کی وجہ سے لا حجر لا ابیض کیا ہے صادق نہیں، پتھر ہونے کی وجہ سے لا طائر کیا صادق ہے، اور ہرا ہونے کی وجہ سے کیا لا ابیض صادق ہے. اور جناب والا لا ابیض صادق ہے لا طائر کے بغیر قائم غراب میں، اس لیے کہ وہ لا ابیض تو ہے کیونکہ وہ کالا ہے، لیکن لا طائر نہیں اس لیے کہ وہ پرندہ ہے. اور جناب والا ایک مادہ یہ نکلتا ہے کہ لا طائر تو صادق ہے لیکن لا ابیض صادق نہیں، جیسا کہ جناب والا سفید کاغذ میں وہ سفید ہونے کی وجہ سے لا ابیض تو نہیں ہے، یعنی کہ لا ابیض تو صادق نہیں ہے، لیکن جناب والا لا طائر صادق ہے اس لیے کہ برق کیا ہوتا پتہ نہیں ہوتا، برق پرندہ نہیں ہوتا. تو اس سے حاصل کلام نکل کے یہ آیا کہ وہ دو کلی جن کے درمیان عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہوتی ہے، جب ہم ان کی نقیض لے کر کے آئیں گے تو ان نقیضوں کے درمیان کبھی تو تباین کلی کی نسبت ہوگی اور کبھی جناب والا عموم خصوص میں وجہ ہی کی کیا ہوگی نسبت ہوگی. تو اب مختصر لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دو کلی جن کے درمیان عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہوتی ہے، جب ہم ایسی دو کلیوں کی نقیض لے کر کے آئیں گے تو ان نقیضوں کے درمیان تباین جزئی ہوگا، کیونکہ تباین جزئی یہ تباین کلی اور عموم خصوص میں وجہ دونوں کو کیا ہوتا ہے شامل ہوتا ہے. اس لیے ہم کہیں گے وہ دو کلی جن دونوں کے درمیان عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہوتی ہے، تو جب ہم ان کے نقیض لے کر کے آئیں گے تو ان نقیضوں کے درمیان تباین جزئی ہوگا. اور تباین جزئی سے مطلب یہ ہوگا کہ کبھی تو دونوں کلیوں کے درمیان تباین کلی کی نسبت ہوگی اور کبھی جناب والا عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہوگی. وَأَنَّ الْأَعَمَّ وَالْأَخَصَّ مِنْ وَجْهٍ اور یہ کہ وہ دو کلی جن کے درمیان عام خاص میں وجہ کی نسبت ہو، قد یکون بین نقیضیہما تو کبھی تو ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان تباین تباین کلی ہوتا ہے، جیسے کہ مومن اور لا متقی. فإن بینہما عموم و خصوص من وجہ اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہے. لتصادقہم علی الفاسق الاصطلاحی اس لیے کہ دونوں کے دونوں صادق آتے ہیں کس پر فاسق اصطلاحی پر، اس لیے کہ فاسق اصطلاحی مومن تو ہے جناب والا لیکن متقی نہیں ہے، تو پھر کیا کہا جائے گا اس کو لا متقی کہا جائے گا. لہذا پتہ چلا ہمیں کہ مومن بھی صادق ہے اس کے اندر فاسق اصطلاحی میں اور لا متقی بھی کیا صادق ہے. وصدق المؤمن بدون الاخر علی المتقی اور جناب والا مومن صادق ہے بغیر لا متقی کے کس پر متقی پر، اس لیے کہ جب وہ متقی ہے تو لا متقی ہوگا، وہ لا متقی نہیں ہوگا. لہذا لا متقی نہیں ہوگا نہیں تو اب نفی ٹکرا کے کیا بنے گا اثبات بنے گا. تو اب ایک جز تو یہاں صادق ہے لیکن دوسرا جو صادق نہیں ہے. وصدق اللہ متقی بدون المومن اور کافر اور جناب والا اللہ متقی صادق ہوگا بغیر مومن کے کس پر کافر پر، اس لیے کہ کافر جناب والا لا متقی ہے لیکن جناب والا وہ مومن نہیں ہے. تو اب دیکھو کافر کے اندر ایک جز یعنی لا متقی ہونا تو پایا جاتا ہے لیکن دوسرا جز مومن ہونا یہ نہیں پایا جاتا. وبین نقیضیہما اور ان کی نقیضوں کے درمیان وہ نقیض کیا ہے لا مومن اور متقی کیا ہے تباین کلی کیا تباین کلی ہے کما یظہر بادنا تعمل جیسا کہ تھوڑا سا ہی غور و فکر کرنے سے ظاہر ہو جائے گا. اس لیے کہ لا مومن کس کو کہیں گے کافر کو، اور کافر کے اندر متقی بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے کہ جو کافر ہوگا وہ متقی نہیں ہوگا، جو متقی ہوگا وہ کافر نہیں ہوگا. تو اب ان دونوں کے درمیان دیکھیے پائی گئی جو نسبت اس نسبت تباین کلی کہیں گے. وقد یکون بین نقیضیہما کبھی کبھی عموم خصوص میں وجہ کی نسبت جن دو کلیوں کے درمیان پائی جاتی ہے، جب ہم ان کی نقیض لے کر کے آتے ہیں تو ان نقیضوں کے درمیان بھی عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہوتی ہے.
جیسے لا ابیض اور لا طاہر لتصادقہما فی الحجر الاخضر، دونوں کے دونوں صادقاتیں قائم ہیں حجر اخضر میں، وصدق الاول دون الثانی، اور پہلا والا صادق نہ کہ دوسرا والا قائم ہے غرام میں، یعنی کہ لا ابیض تو صادق ہے لیکن لا طاہر صادق نہیں، وصدق الثانی دون الاول، اور جناب والا دوسرا صادق ہے پہلے کے بغیر، فی القرطاس الابیض قائم ہے قرطاس ابیض میں۔ وَلِيَحْدَا قَالَ الْمُصَنِّفُ بَيْنَ نَقِيضَيْهِمَا تَبَايُنٌ جُزْئِيٌّ، تو جب چونکہ ان دو کلیوں کے درمیان کے جن کے درمیان عموم خصوص میں وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے، ان کی نقیضوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت دو طرح کی ہوتی ہے، اسی لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا کہ وہ دو کلی جن کے درمیان عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہوتی ہے، ان کی جب ہم نقیض لے کر کے آئیں گے تو ان نقیضوں کے درمیان تباین کلی ہوگا، ان دونوں نقیضوں کے درمیان تباین کلی ہوگا، کبھی کبھی جب ہم ان کی نقیض لے کر کے آئیں گے تو دونوں نقیضوں کے درمیان جناب والا عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہوگی۔ اب ان دونوں کو ایک ساتھ تعبیر کرنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں تباین جزئی۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ وہ دو کلی جن کے درمیان عموم خصوص میں وجہ کی نسبت آتی ہے، جب ہم ان کی نقیض لے کر کے آئیں گے تو ان نقیض کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے وہ نسبت کا نام کیا ہے؟ تباین جزئی۔ جیسے لا ابیض لا طاہر لتصادقہما فی الحجر الاخضر، ان دونوں کے صادق آنے کی وجہ سے حجر اخضر میں، وصدق الاول، اور پہلا والا صادق ہے یعنی کہ لا ابیض صادق ہے، دون الثانی دوسرے کے بغیر یعنی کہ لا طاہر کے بغیر، جیسے کہ کوا، اس نے کوا پرندہ ہے تو لا طاہر کہنا یہ صادق نہیں، لیکن کالا ہے تو اب لا ابیض کہنا کیا صادق ہے۔ وصدق الثانی، اور دوسرا صادق ہو دون الاولی پہلے کے بغیر، فی القرطاس الابیض، جیسے کہ قرطاس ابیض میں اس لیے کہ وہ سفید ہے سفید، تو اب لا طاہر فی القرطاس الابیض، تو اب یہ کہا جائے گا کہ لا ابیض صادق نہیں ہے لیکن لا طاہر کیا ہے؟ صادق ہے، کیونکہ کاغذ یہ کیا پرندہ نہیں ہوتا، تو اب لا طاہر کہنا درست لیکن وہ کیا سفید ہے، اس لیے لا ابیض کہنا درست نہیں۔ وَلِذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، اسی وجہ سے مصنف نے فرمایا بَيْنَ نَقِيضَيْهِمَا تَبَايُنٌ جُزْئِيٌّ، وہ دو کلی جن کے درمیان خصوص میں وجہ کی نسبت ہوتی ہے تو ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تباین جزئی یہ تباین کلی کو بھی شامل ہوتی ہے، والعموم والخصوص من وجہ، اور عموم خصوص میں وجہ کی نسبت کو بھی شامل ہوتا ہے۔ کل متباینین، کس کی طرح؟ متباینین کی طرح، یعنی کہ وہ دو کلی جن کے درمیان تباین پایا جاتا ہے تو جب ہم ان کی نقیض لے کر کے آئیں گے تو ان نقیضوں کے درمیان بھی جناب والا یہی دو احتمال ہیں، یا تو تباین کلی ہوگا دونوں کی نقیضوں کے درمیان، یا پھر عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہوگی۔ وہ آپ کل انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔